سیدنا ملک الموت علیہ السلام، موت کا جو فرشتہ جو روح نکالنے آتا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کفن لے کر آتے ہیں۔ ہم لوگ مرنے والے کے مرنے کے بعد کفن خریدتے ہیں، لیکن ملک الموت کے پاس ہمارا کفن ہماری زندگی میں ہی ہوتا ہے۔ وہ آسمانوں سے کفن لے کر کے آتے ہیں۔ دونوں کفن میں فرق ہے۔ ایک ہمارا کفن جس کو ہم تیار کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والے کے بدن کو پہناتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام جو کفن لے کر آتے ہیں وہ ہماری روح کو پہناتے ہیں۔ بدن کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، ہمارے جسم کی باڈی کا کیا معاملہ؟ ہم مرے، لوگوں نے ہمیں لے جا کے قبرستان میں دفن کیا، مٹیاں ہمارے بدن کو کھانا شروع کر دیں گی، کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہی بدن ایسا سڑے گا، گلے گا، پھٹے گا کہ اب کوئی نام و نشان بدن کا باقی نہ رہے گا۔ لیکن روح جس کو فرشتے کفن پہناتے ہیں، روح ہماری مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح کو گلنا سڑنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی بندے کی روح نکلتی ہے اور روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ کون سا کفن زیادہ بہتر ہے، بدن کا کفن یا وہ کفن جو روح کو پہنایا جائے؟ ہم اپنے بدن میں جو کفن پہناتے ہیں میت کو، وہ کفن کپڑے میں بدن اور وہ کفن دونوں کے دونوں قبر میں جانے کے بعد گلنا سڑنا خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ کفن جو روح کو پہنایا جاتا ہے وہ گلتا سڑتا نہیں، بلکہ روح کو ایسا پہنایا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس کی روح کے ساتھ وہ کفن سلامتی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس کفن کی ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ کفن جو ہمارے بدن میں پہنایا جائے یا وہ کفن جو ہمارے روح کو پہنایا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روح کو بہتر کفن ملے، ہمارے روح کو سیدنا ملک الموت ایک اچھا اور جنتی کفن پہنائے، تو ہمیں دنیا میں اللہ رسول کی فرما برداری پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا کفن ہمیں ملے تو دنیا میں جنتیوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر دنیا میں جنتیوں والے کام کر کے دنیا سے گئے تو کفن جنتیوں کا آئے گا، اور اگر دنیا میں جنتیوں والے نہیں بلکہ جہنمیوں والے کام کیا تو ملک الموت جنت سے نہیں بلکہ جہنم سے کفن لے کر کے آئیں گے۔ یہ واضح رہے کہ ملک الموت جب کفن لے کے آتے ہیں تو ایک تو جنت سے لے کے آتے ہیں یا تو جہنم سے لے کے آتے ہیں۔ اب اگر ہم جنتی ہیں تو جنت کا کفن لے کر آئیں گے، جہنمی ہے تو جہنم کا کفن لے کر کے آئیں گے۔ کتنی آزمائش کی بات ہے نا۔ ہمارے روح کو کون سا کفن ملک الموت پہنائے، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اگر کروڑوں کا کفن پہنا دیا اپنی میت کی بدن کو، کسی کام کا نہیں، مرنے کے بعد معاملہ ختم۔ وہ الگ ہے کہ اچھا کفن میت کو دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کو اچھا کفن دو کہ جیسے ہی آپ دفنا کر کے آتے ہو تو دیگر جو پہلے کے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے بیچ آپ کا مرنے والا اپنا اچھا کفن دیکھ کر کے پہلے کے مردوں کے پاس فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے مجھے کتنا شاندار کفن عطا کیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو اس دنیا کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں نا۔ اس دنیا میں ایک بات یہ بھی ہے، مرنے کے بعد ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اچھا کفن دیا تو قبرستان کے مردوں کے پاس ہمارا مرنے والا فخر کرتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا کفن اور کتنا اچھا کپڑا ہمارے لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ اچھا کفن دینا چاہیے، لیکن اس اچھے کفن کا فائدہ صرف اتنا تک ہے کہ ہمارا مرنے والا اپنے پہلے کے مرحومین کے پاس فخر کرے گا، لیکن وہ کفن جو ہمارے روح کو حضرت ملک الموت پہنائیں گے، اگر وہ کفن اچھا ہو جائے نا تو پھر ہماری روح ہمارے قبر میں نہیں رہے گی بلکہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ رہے گی۔ اور ہماری روح کو اگر جنتی کفن مل گیا تو ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر سیدھے اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے ہماری روح خدا کو سجدہ کرنے کا موقع میسر پائے گا۔
تو کیسا کفن ہونا چاہیے؟ روح کے کفن کی تیاری کیجیے، روح کو اچھا کفن ملے آپ اس کی تیاری ضرور کیجیے۔ دنیا کے کفن آپ کو ملے نہ ملے، کئی لوگ تو ایسے ہوتے نا جنگل و بیابان میں مر گئے، ہاسپٹلوں میں کئی بار ہوتا ہے، اب چھوٹے شہروں میں تو آپ کو نہیں لو، بڑے شہروں میں ہوتا ہے ایسا کہ لاوارث لاش آئی ہاسپٹل میں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لوگ لے کے آئے ہاسپٹل میں، مر گیا۔ ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں؟ اب کیسے پہچانے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ ختنہ آج کل غیر مسلم بھی کرنے لگے ہیں، تو بڑا فرق نہیں ہوتا کئی بار۔ تو کئی بار ان لاشوں کو ہر بڑے ہاسپٹل میں، بڑے بڑے میڈیکلوں میں ایک کنواں بنا کر کے رکھتے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو، اور لاوارث لاشوں کو اسی کنویں میں لے جا کر وہ ڈال دیتے ہیں، اوپر سے بند کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کئی ہاسپٹلوں میں دیکھا سنا ہے۔ اب وہاں تو نہ کفن ملا، اگر مسلمان کہیں پر ایسے انجان جگہ میں مر گیا، کفن بھی نہیں ملا، جنازہ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں، وہ میت کی لاش بس پڑی سڑ گئی، وہ بھی اس قبر میں، تو آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ کفن نہیں ملا تو کچھ اس کی آخرت بہتر نہیں؟ اگر وہ لاوارث مرنے والا نیک تھا تو دنیا کا کوئی کفن دیا نہ دیا، کوئی جنازہ پڑھا نہ پڑھا، ملک الموت ایک اچھا کفن دے کر اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ تو کیا ضروری ہے؟ روح کے کفن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔